نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم خاتم النبیین سبق نمبر 8 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم ضرورت ارسال رسل پیغمبروں کی بھیجنے کی ضرورت اور وجوہات اس پر بات کریں گے۔ جب سے بنی نوع انسان کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا تب سے ان کی رہنمائی کے لیے چند چیدہ برگزیدہ ہستیوں کا انتخاب کیا۔ وجہ اس کی فرمایا کہ انسان پیدائشی ناآشنا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت تھی تاکہ اپنے خالق کو، مالک، رازق کو اور اپنی آمد کے مقصد کو جانے، اس کی بات مانے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ لفظ نبی عربی کا لفظ ہے جس کا آسان معنی عظیم خبریں دینے والا ہے۔ نبی لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں۔ پھر اصلاح دو طرح کی ہے، اصلاح عقائد، اصلاح اعمال۔ دونوں میں سے اہم اصلاح عقائد کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد انسان کی درستگی کرنا ہے، کیونکہ اعمال اگر کمزور ہیں تو بھی رحمان الہی کے سہارے قابل معافی ہیں، مگر عقائد غلط ہے تو کبھی بھی انسان آخرت میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر اہم عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 مجازات۔ توحید یعنی اللہ جل شانہ اپنی ذات صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی کسی قسم کا شریک نہیں۔ رسالت یعنی اللہ جل شانہ نے جتنے رسول دنیا میں اب تک بھیجے تمام برحق اور سچے تھے۔ تمام رسولوں کی تصدیق اور اپنے رسول کی تعلیمات پر ایمان و عمل کرنا، جب تک اللہ جل شانہ نے اس سلسلہ کو جاری رکھا اس کے جاری رکھنے پر ایمان لانا، اور جب یہ سلسلہ ختم کر دیا تو اختتام پر یقین رکھنا۔ مجازات کا مطلب ہے کہ آدمی نے دنیا میں برے اعمال کیے تو اس کی سزا، اور اچھے اعمال کیے تو اس کی جزا قیامت میں اس کو دی جائے گی۔ ضرورت ارسال رسول۔ ہم اپنے موضوع کو 3 آسان مختصر مقدموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا مقدمہ، اللہ جل شانہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، آقا ہیں۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، مملوک ہیں، مرزوق ہیں، غلام ہیں۔ لہذا عقلاً بھی یہ حق بنتا ہے کہ مملوک اپنے مالک کی، مخلوق اپنے خالق کی، مرزوق اپنے رازق کی اور غلام اپنے آقا کی رضا و عدم رضا کو جانے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2 دوسرا مقدمہ، انسان پیدائشی کم علم ہے اور یہ سامنے بیٹھے بندے کی رضا اور عدم کو بغیر اس کے بتائے نہیں جان سکتا، اس لیے اس کو نہیں پتا میرا آقا، میرا مالک، رازق، خالق راضی کیسے ہوگا، کون سے کام رضا کا باعث ہے اور کون سے عدم رضا کا، تو اس کو راضی کیسے کرے گا۔ ہم چونکہ مملوک غلام ہیں، ہمارا کام مالک اور آقا کی رضا کو حاصل کرنا ہے، جبکہ اس کے بتائے بغیر ہم رضا کے کاموں کو جان ہی نہیں سکتے۔ تیسرا مقدمہ کہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے آقا بھی جب کوئی آرڈر جاری کرتے ہیں تو رعایا کے ہر فرد کے دروازے پر خود جا کر نہیں کہتے کہ یہ کام کرو گے تو ہم تم سے راضی ہوں گے وگرنہ ناراض ہوں گے۔ تو خالق کائنات تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اس سے تو بعید ہے کہ وہ سب بندوں سے خود کہے
کہ یہ کام میری رضا کا باعث ہوا ہو اور عدم رضا کا۔ نتیجہ جس طرح دنیاوی بادشاہ اپنے آرڈر کو عوام تک پہنچانے کے لیے بندوں کو منتخب کرتے ہیں، اسی طرح مالک الملک نے اپنے احکام کو اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے چند چیدہ ہستیوں کا انتخاب کیا جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ شرائط نبوت، چونکہ وضاحت و تفصیل یہ محل نہیں، اس لیے ایک پیراگراف میں اشارہ دیا جائے گا اور ان میں سے کچھ کی وضاحت کی جائے گی۔ علامہ ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ نے حافظ طور پشتی رحمہ اللہ کی کتاب المعتقد کے حوالے سے اپنی کتاب میں انبیاء علیہ السلام کی صفات کو ذکر کیا ہے، یا یوں سمجھیے کہ شرائط نبوت کو ذکر کیا، جو کہ بہت ساری کتابوں کو ایک صفحے بلکہ ایک جملے میں بند کرنا ہے۔ یوں سمجھیے ایک پیراگراف سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ فرمان الہی کی پیروی کرتے ہیں اور ان کا نفس اطاعت خداوندی میں ہمیشہ ان کا تابعدار اور مطیع فرما بردار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بزرگ حضرات خدا تعالیٰ کی معصیت سے معصوم ہوتے ہیں۔ اگر انبیاء علیہ السلام معصوم نہ ہوں یا معصوم نہ ہوتے تو اللہ جل شانہ مخلوق کو ان کی بے چرا اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم نہ دیتا۔ انبیاء علیہ السلام کی عقل دوسرے لوگوں کی عقل سے ارفع اور اکمل ہوتی ہے۔ ان کے احساسات دوسروں کے ادراکات سے بہت زیادہ سری اور تیز ہوتے ہیں، خطا اور غلطی سے محفوظ اور مامون ہوتے ہیں۔ ان کی رائے دوسروں کی رائے سے زیادہ تیز اور قوی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم وحی کو جس طرح انبیاء علیہ السلام سمجھتے ہیں دوسروں سے ممکن نہیں۔ ان کا حافظہ سب سے قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ فصاحت و بلاغت اور تاثیر سخن میں بھی انبیاء علیہ السلام تمام ابنائے اثر اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر غالب رہتے ہیں۔ ان کی ظاہری اور باطنی قوہ سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ ان کا خلق نہایت نیک اور ان کی صورت بڑی وجیح ہوتی ہے اور ان کی آواز نہایت عمدہ اور خوش غائب درجہ مؤثر ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ انبیاء علیہ السلام جس طرح سیرت اور معانی کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اسی طرح صورت اور ظاہر میں بھی خوب تر اور پسندیدہ تر ہوتے ہیں۔ معصوم ہونا کس کو کہتے ہیں؟ نبی کا ظاہر و باطن کے اعتبار سے مطیع اور فرمانبردار ہونا اور ہر قسم کے گناہ سے پاک ہونا، دوسرے لفظوں میں معصوم ہونا ضروری ہے۔ دلیل کہ دنیا کے بادشاہوں کا بھی اصول ہے کہ وہ اپنا مقرب اس بندے کو بناتے ہیں جو ظاہر و باطن میں ان کا مطیع و فرمانبردار ہو اور بادشاہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ نمبر 2، انسان ہونا۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، تو معصوم دو طرح کے ہیں، نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان۔ فرشتے تو سارے کے سارے معصوم ہیں اور انسان تمام کے تمام معصوم نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے تو انبیاء کی بعثت کی ضرورت نہ رہتی۔ معلوم ہوا کچھ معصوم ہیں اور باقی تمام غیر معصوم۔ نبی کے معصوم ہونے کے ساتھ انسان ہونے کی وجہ ہم نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنس اپنے ہم جنس سے زیادہ میلان رکھتا ہے۔ اگر فرشتہ رسول بن کر آتا تو کل 4 شکلیں ہو سکتی تھیں۔
ذات اور صفات دونوں اعتبار سے انسان ہو تو یہ عام انسان ہے، ذات اور صفات دونوں اعتبار سے فرشتہ ہو تو یہ ملائکہ ہے، اور یہ حالت بڑی واضح ہے کہ نبی نہیں ہو سکتے انسانوں کے لیے، کیونکہ اس صورت میں بجائے فائدہ اور نصیحت حاصل کرنے کے انسان دیکھ کر ہی ان کی ہیبت سے ڈر کر بھاگ جائے یا مر جائے۔ ذات کے اعتبار سے فرشتہ صفات انسانوں والی تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عبادات تو سکھا دیتے کسی حد تک، مگر آپس کے معاملات نہ سکھا سکتے، جو کہ آدھا دین ہے، کیونکہ انہیں بیوی کی ضرورت نہیں تو نکاح وغیرہ کے تمام مسائل، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں تو طعام کے آداب، اسی طرح ان کو جب کھانے کی ضرورت ہی نہیں تو کمانے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے رزق حلال حرام کی تمیز ہونے کی بھی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام معاملات میں اسوہ انسانوں کے سامنے نہ رہتا۔ ذات کے اعتبار سے انسان اور صفات فرشتوں والی یہ صورت انبیاء کی بنتی ہے کہ جنم تو وہ عام انسانوں کی طرح ہی لیتے ہیں، ضروریات بھی عام انسانوں والی ہوتی ہیں، مگر صفات ان کی معصومیت والی ہوتی ہیں، جو امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے اگلے حصے کے ساتھ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔